الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار عالم ہے، جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، رب العالمین ہے، جو سمیع بصیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نبی محتشم، نبی دو جہاں، حبیب کبریا، غم خار امت، رحمت عالم، سید عالم، سرور عالم، سید کونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی آل پر، آپ کی اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار، اللہ تعالیٰ کی انگنت بے حساب رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات سجدے کے لائق ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد کی شان والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین ہیں والآخرین ہیں، وہ پیغمبر آخر الزماں ہیں، وارث کون و مکاں ہیں، تاجدار کائنات ہیں، محبوب پروردگار عالم ہیں۔ انتہائی معزز و محترم دوستو، بزرگوں، معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اللہ کے بندے نے ایک سوال کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کا پیغام خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ سے جو ہمیں ملتا ہے، اس پیغام قرآن سے، درس قرآن سے آج ہمیں ربیع الاول شریف کے حوالے سے جو اس ماہ مبارک میں عمل کریں تو زندگی میں خوشیوں کی بہار آ جائے، زندگیوں میں رونق آ جائے، کیونکہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ یہ ایک آنے والے صاحب نے سوال کیا، تو میں نے اس کے سوال کے جواب میں نے کہا کیوں نہ یہ بات آپ سب تک پہنچا دی جائے۔ ایک کو بتانی ہے تو پیر ابو نعمان رضوی سیفی اس یوٹیوب چینل کے وساطت سے اور اس پلیٹ فارم سے
پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب تک یہ خوبصورت پیغام، خوبصورت میسج اور ان کے سوال کا جواب پہنچ جائے۔ بعض اوقات ایک بندے کی بات ہوتی ہے، فائدے کئیوں کے ہو جاتے ہیں۔ غلطی، کوتاہی، خطا ایک سے سرزد ہوتی ہے، لیکن اس کی اصلاح کے لیے اگر کوئی پیغام دیا جائے یا سرزنش کی جائے، درستگی کی جائے، تو وہ کئی اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی مبارک میسج، مبارک پیغام یا کسی ایک کا کوئی ایسا سوال، تو اس کا سوال کا جواب اگر اس اسٹیج سے دیا جائے تو کتنے اور لوگوں کا یہ سوال ہوگا، لیکن وہ جھجکتے ہوئے، شرماتے ہوئے بیان نہیں کر سکتے، عرض نہیں کر سکتے، یا وہ قریب نہیں ہے تو کوئی بات کر نہیں سکتے۔ لہذا کتنے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس ویڈیو کو اگر صدقہ جاریہ سمجھ کر اور نیکی کا کام سمجھ کر دوسرے لوگوں کو فارورڈ کریں گے تو پھر آپ کو بھی اس نیکی کا ثواب ایسے ملے گا کہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گی، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا میسج ہے کہ دوسروں کا بھلا کرتے جاؤ۔ آپ اس کے لیے جو کوشش کریں گے، جو جدوجہد کریں گے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق چلیں۔ آپ پیسے سے کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کے پاس جا کر اس کا بھلا نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ کو اللہ نے موبائل دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہے نا، تو آپ اس موبائل کے ذریعے بجائے اس کے کہ آپ کوئی برائی پھیلائیں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی فحاشی اور عریانی کی کوئی چیز آگے سینڈ کریں، تو آپ کیوں نہ اللہ رسول کے پیغام کو آگے پہنچا دیں، اور قرآن پاک کا پیغام آگے پہنچا دیں، اور دین کا پیغام آگے پہنچا دیں، لوگوں کی بھلائی کا پیغام آگے پہنچا دیں، تو کتنا آپ کے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ زندگی میں بہت زیادہ مایوسیاں ہیں، زندگی میں بہت زیادہ ناکامیاں ہیں، زندگی میں بہت زیادہ مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، یہاں تک میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رم جھم جاری تھی، آنسوؤں کی رم جھم، آنسوؤں کی لڑیاں اس کی آنکھوں سے برس رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا مجھے جیسے سوال کرنے والے کی آنکھوں میں ساون امڈ آیا ہو اور ساون کی برسات ہو رہی ہو، اس قدر ٹپ ٹپ کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہنے لگا کروڑ پتی تھا، گاڑیاں تھیں، عالی شان گھر تھا، میرے بچوں کی جیبوں میں ہزاروں کے نوٹ ہوا کرتے تھے، جو کوئی مجھ سے مانگتا میں اس کی مدد بھی کر دیتا، میں نے خاندان کی بھی مدد کی، اپنے عزیز و اقارب کی بھی مدد کی، میں نے سب کی بھلائی کی۔ کوئی پریشان غم زدہ، کوئی دکھ کا مارا آ جاتا، میں اس کی مدد خاموشی سے کر دیتا۔ کوئی میرے پاس یتیم بے سہارا آ جاتا، میں اس کی مدد کر دیتا۔ میں زکوٰۃ بھی ٹائم پہ نکالتا تھا، زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتا تھا، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ سارا کچھ کرنے کے باوجود، سارے معاملات کرنے کے باوجود، ہر عمل کرنے کے باوجود، اللہ اکبر، کوئی میں نے کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی حاجت مند کو میں نے ٹال مٹول سے کام نہیں لیا، میں مدد جتنی کر سکتا تھا میں مدد کرتا، اور یہ کہتا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ میں نے واپس نہیں لینے، میں ادھارے نہیں دے رہا،
کسی کی بچی کی شادی ہے، کسی کے بچے کی شادی ہے، وہ شادی پر کوئی انتظام نہیں کر سکتے، میں نے وہ بھی آگے بڑھ کے کرنے پر پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا۔ یہ پتہ کرتے کرتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے اپنے ہی تھے، جو میری بغل کے نیچے تھے، میرے گرد و نواح میں تھے، میرے آس پاس تھے، انہوں نے ایسی میرے ساتھ منافقت کی اور گھنونی سازش کی، گھنونی حرکتیں میرے ساتھ کی۔ میرے گھر سے موم کے پتلے نکلے، میرے کاروبار کی جگہ سے میں نے گڈے دیکھے، ان کے اندر سوے ڈالے ہوئے تھے۔ وہ مجھے فتح کرنے کی نیت سے، کچھ جلنے کی وجہ سے، کچھ میرے کاروبار کو اپنے اوور ہینڈ کرنے کے لیے انہوں نے میرے اوپر کالے جادو کے، کالے علم کے وار ایسے ایسے چلائے۔ جو جو چیزیں برآمد ہر روز ہوتی تھیں، ان کو دیکھ دیکھ کر میرا دل دہل گیا، یہاں تک کہ میں نے وہ الفاظ بھی، وہ ایسے تعویذ، جادوئی تعویذ میں نے پکڑے، میرے ملازموں نے پکڑے، میرے گھر والوں نے گھر سے نکالے، جن کے اوپر یہ واضح چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلے میں مانتا نہیں تھا، کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا، میں کہتا تھا یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہوتا ایسا، کچھ بھی نہیں کو کرے گا، کون کرے گا میرے ساتھ، میں تو سب کے لیے اچھا کرتا ہوں، کون اس طرح کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، اس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطانی صفت لوگ، شیطان کی راہ پر چلنے والے، اس طرح کے بھی لوگ پتھر دل، سنگ دل ہیں کہ جن کے ساتھ میں نے اچھا کیا، انہوں نے میرے ساتھ برا کیا۔ تو وہ اپنے دکھڑے بھی سنا رہا تھا۔ یہ آج ہی کا واقعہ ہے، آج 8 ربیع الاول شریف ہے، اور آج ہی کا یہ واقعہ ہے کہ پھر جب اس کی حاضری کی تو اس کی حاضری میں انہوں نے کہا، جو جنات اس کے اندر حاضر ہوئے، جلد ہی وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی، وہ جنات جو اس کے اندر تھے، کافر جنات، وہ کہہ رہے تھے ہم نے اس کو مارنا ہے اور اس کی جان لینی ہے، اس کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی اور اس کی بیوی کی بھی، ابھی تو کام شروع ہوا ہے، اس کا کاروبار ہم نے تباہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر یہ معاملات بھی چلتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں، اللہ ہی نفع دے سکتا ہے اور اللہ ہی نقصان دے سکتا ہے، تو پھر پرچہ کس چیز کا کٹوانا ہے؟ قاتل کو جیل میں کس لیے کروانا ہے؟ بدماشوں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو پھر پکڑنا کس لیے ہے؟ نہیں، وہ اسباب بھی اس نے دنیا میں بنائے ہیں، معاملات دنیاوی، یہ کہہ کے ہم جان چھڑوا نہیں سکتے، یہ کہہ کے ہم جان چھڑوا نہیں سکتے۔ یہاں ایسے کارندے شیطان کے موجود ہیں جو شیطانی حرکات والے، شیطانی شرانگیزیاں پھیلانے والے، جو مخلوق خدا کے لیے تکلیف کا باعث ہیں۔ جہنم کو بھی تو اللہ نے بھرنا ہے نا، وہ جہنم کے رستے پر چلنے والے، اور ایک ایسے لوگ ہیں جو جنت کے رستے پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ متضاد سسٹم رہے گا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ اکبر۔ نیک لوگ بھی موجود رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے، شیطان کے پیروکار بھی ہوں گے، اور رحمان کے بندے بھی ہوں گے۔ رحمان کے بندے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں گی، جتنے بھی ان کے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، وہ اپنے رب کا در نہیں چھوڑیں گے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹیں گے نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے پیاروں کے اوپر اس طرح کے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو شیطانی لوگ وہ اہل ایمان کو نقصان پہنچا لیتے ہیں،
لیکن ان کو پہنچا ہوا نقصان ان کے باطنی درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ نقصان پہنچانے والے کروڑوں کا نقصان پہنچا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے واحد میں ایک ہی جست میں ایسا کرم فرماتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا ثابت قدم ہے۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑی ہے، وہ کرامت سے بڑی ہے۔ تو استقامت کا جو رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر کرم نوازیوں کی، عنایات کی، اپنے فضل کی، اپنی مہربانیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ برسات فرما دیتا ہے۔ تو وہ جب یہ بتا رہا تھا، وہ اللہ کا بندہ، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اللہ پردے رکھتا ہے، لیکن وہ بڑا جلا ہوا تھا، ایسے تھا جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو۔ اور سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ غیروں کی تکلیف سے اس وقت تک بندہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو پتا ہوتا غیر تو غیر ہے نا، تو جب اپنے تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر اس کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، اس کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں۔ تو بات اور طرف چلی گئی، وہ نوجوان، وہ اللہ کا بندہ جب یہ باتیں بیان کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، اور وہ مایوسی کی عالم میں تھا کہ اب میں نیکی کرنا چھوڑ دوں، پھر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیر صاحب آپ کا تو نعرہ ہے، آپ کا تو مشن ہے، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، تو میں نے تو بھلا کیا لیکن میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو میں نے ان کو ایک بات کا جواب دیا، میں نے بتایا کہ تو نے حضرت امیر المومنین اسد اللہ الغالب، اسد اللہ وجہ اللہ، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، او بندہ خدا، تو نے ان کا فرمان نہیں سنا؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول مبارک تو نے پڑھا نہیں، سنا نہیں؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جس کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو، اس کے شر سے بھی بچو، اس کے شر سے بھی بچو۔ یہ بات میں نے جب کی تو وہ جیسے ایک کھوئی ہوئی کچھ چیز اس کو مل گئی ہو، ہائے ہائے، جیسے گم شدہ چیز اس کو مل گئی ہو تو بندہ خوش ہوتا ہے، جیسے بہت کوسوں پیچھے میں اس کو لے گیا ہوں، جیسے بڑی دور کی بات میں نے اس کے سامنے رکھی اور اس کو فوراً یاد آ گئی ہو۔ میں نے کہا یہ سنا ہے قول؟ اللہ اکبر، ایسے اس کو ایک کیفیت ہوئی جیسے ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں نے، چونکہ پنجاب کی دھرتی اور پنجاب کی سرزمین پہ رہتے ہیں، اور مجھے بعض اوقات سامعین کرام کی، آپ لوگوں کی وجہ سے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر وہ شدت سے یاد آ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں مٹھا میوا بیری دے وے تے فیر بھی وٹے کھاوے، مٹھا میوا بیری دے وے فیر بھی وٹے کھاوے، صبر بیری دا ویکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے، صبر بیری دا ویکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے۔ تو میں نے کہا آپ اپنی نیکیوں کا سلسلہ وہ توڑے نہیں، مالک دیکھ رہا ہے میرے بندے کے ساتھ کیا ہو رہا، وہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ آپ کی نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی، نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جا نیکی کر کے کسی کے ساتھ کی ہے۔
صرف اور صرف مقصد ایک، اللہ اور اس کے رسول کی رضا، نیکی انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، نیکی کا اجر اللہ عز و جل عطا فرمانے والا ہے، نیکیاں رب تعالیٰ ان کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو کہنے لگا جی کوئی ایسا بڑے بڑے لمبے وظیفے کیے ہیں، بہت لمبے لمبے وظیفے کیے، بڑے بڑے میں نے معاملات کیے ہیں، تو میں کیا کروں؟ کچھ ایسا بتائیں، کچھ ایسا بتائیں کہ زندگیوں میں بہار آ جائے، پریشانیاں چلی جائیں، دکھ چلے جائیں۔ ہوتی ہے نا پیر صاحب ایسی کوئی چیز کہ کئی دوائیاں، عام جو ڈاکٹر ہوتا ہے، عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ رنگ برنگی گولیاں، ٹیبلٹ، کیپسول اس لیے ڈالتا ہے، چلو اس سے رام نہ آیا تو اس سے صحیح، اس سے نہ آیا تو اس سے صحیح۔ کئی ڈاکٹر بھی تو 2 نمبر ہوتے ہیں نا، ہاں جی پیر صاحب، مستند نہیں ہوتے۔ جو مستند ڈاکٹر ہوگا، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوگا، وہ مختصر سی دوائی دے گا، زیادہ دوائیاں نہیں دے گا، میڈیسن کی مقدار مختصر سی ہوگی، مریض کو فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح طبیب اور حکیم جو کوالیفائڈ اور مستند ہوگا، اپنے شعبے کا ماہر ہوگا، وہ تھوڑی سی دوائیاں دے گا اور اس کے فائدے زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وظیفے بڑے کیے ہیں، عملیات ایک کیا دوسرا چھوڑ دیا، دوسرا کیا تیسرا چھوڑ دیا، تیسرا چھوڑا تو چوتھا شروع کر لیا، چوتھا کیا تو 5واں شروع کر لیا، ایسے کر کے بے شمار وظائف کیے ہیں، عمل کیے ہیں، تعویذ بے شمار لوگوں سے لی، ہر ایک کے پاس گیا ہوں، چٹ پٹ میں کام کرنے والے، 1.5 منٹ میں کام کرنے والے، ایسے ایسے آستانوں پر بھی گیا ہوں، فالے نکالنے والے، اور پتہ نہیں کیا کیا کڑکیاں لگا کے بیٹھے۔ میں نے کہا بھائی سب کے پاس گئے ہو، کسی اللہ والے کے پاس بھی گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ ایویں کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا حضرت صاحب، اللہ اللہ ایسے ہی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ یہ پیر صاحب آپ کا پورا کمرہ ہے، ہال ہے، اے سی لگا ہے، لیکن ٹھنڈک نہیں ہو رہی، ٹھنڈک بولو تو صحیح یار، کولنگ نہیں ہو رہی، اے سی بھی لگا ہے، ایئر کنڈیشن جو لگا ہے وہ بہت اچھا ہے، اچھی کوالٹی کا ہے، اچھی کمپنی کا ہے، کولنگ بھی اچھی ہے، لیکن ہو نہیں رہی، بجلی بھی پوری ہے، لائٹ بھی پوری ہے، اس کے باوجود نہیں ہو رہی۔ صوفی شاذیب اس کے باوجود نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ وجہ ڈھونڈو بھائی۔ جی پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے کہا وہ دیکھو ونڈو کھلی ہے، یہ دیکھو دروازہ کھلا ہے، وہ دیکھو روشن دان کھلا ہے، او بھائی ان کھڑکیوں کو، ان ونڈوز کو بند کرو، پھر جس مقصد کے لیے اسی چلایا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ ان کو پہلے ارد گرد کو بند کرو، تو تیرے دل میں جو اللہ کا نور نہیں نہ آ رہا، اپنی آنکھ کی کھڑکی بند کرو، گندی چیزوں کو دیکھے نہ، یہ آنکھ کسی گندی چیز کو دیکھے نہ، کانوں کی کھڑکیوں کو بند کرو تاکہ یہ فحش اور بے حیا چیزوں کو سننے سے بند ہو جائیں، اس زبان کو غیبت سے، گالی گلوچ سے،
بد کلمات سے روک لو اور شرم و حیا کے ساتھ حلال رزق کھاؤ، جائز رزق کھاؤ، حرام سے بچو، یہ دروازے حرام کے بند کر دو، تمہارے دل کے اندر وہ نور آ جائے گا۔ اور یہ ایسے نہیں آتا پاؤں مرشد کے دبائے ہیں تو یہ فن آیا ہے، یہ ایسے نہیں آتا، یہ روشنی یہ نور ایسے نہیں آتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ یہ نورانی تجلیات، یہ کیفیات، یہ مستجاب الدعوات ہونے کی کیفیات جو ہیں، یہ جس اللہ والے کے پاس جاؤ گے وہ اللہ والا ایسے بنا ہی نہیں ہے جب تک وہ کسی اللہ والے کے لڑ لگا نہیں۔ یہ ٹیبل بن نہ سکتی اگر کسی قابل کاریگر کے ہاتھ میں یہ لکڑی نہ آتی۔ کسی قابل کاریگر کے ہاتھ میں یہ لکڑی آئی تو پھر یہ ٹیبل بن گیا، یہ خوبصورت چیئر بن گئی، یہ کپڑا کسی کاریگر کے ہاتھ میں آیا، اس نے لیرو لیر کیا اس کو، پھر خوبصورت لباس تیار کر دیا۔ تو جب تک کسی اللہ والے کی مجلس میں نہ جائیں، ان کی محفل میں نہ جائیں، ان کی صحبت میں نہ جائیں، ان کی قربت میں نہ جائیں، تب تک آپ خواب و خیال پھر چھوڑ دیں کہ میں کچھ بن جاؤں۔ گاڑی کا مکینک ایویں نہیں بن جاتا، کسی مکینک کے قدموں سے لپٹے گا پھر مکینک بن جائے گا۔ کوئی حافظ قرآن ایسے حافظ قرآن نہیں بن جاتا جب تک کسی حافظ قرآن کی کلاس میں نہ آئے، اس کی صحبت میں نہ آئے۔ عالم دین اس وقت تک عالم دین نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی عالم دین کی قربت میں نہ بیٹھے، اس کی مجلس میں، اس کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ تو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، وہ اللہ والا جو کسی اللہ والے سے منسلک ہو، غیر مستند، جن کی آپس میں چین ہی نہ ہو۔ موٹر سائیکل چلتی ہے نا تو اس کی چین ہوتی ہے، تو اس کی ایک رنگ نکال دیں بیچ میں سے تو سفر کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اللہ والا بھی ایسا ہو، کوئی بھگوڑا نہ ہو، کیونکہ جے رب ملدا ناتیاں توتیاں ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب وال ودایاں ملدا ملدا پیڈاں سسیاں ہو، جے رب راتی جاگیاں ملدا ملدا کال کڑچیاں ہو، جے رب جتیاں ستیاں ملدا ملدا دانداں کھسیاں ہو، رب انہانوں ملدا باہو نیتاں جنہ دیاں سچیاں ہو۔ تو کسی اللہ والے کے پاس گئے ہو، کہنے لگا جی پہلے تو بس یہی دیکھتا رہا ہوں چنڈا کدھر ہے، کوئی چنڈے والی سرکار ہو، کوئی ککر والی سرکار ہو، کوئی ٹکر والی سرکار ہو، کوئی فلانا عامل ہو، کوئی فلانا عامل ہو، کوئی فلانا عامل ہو۔ بھائی ان عاملوں شاملوں کے چکر میں نہ پڑو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، فقراء کے پاس جاؤ، مشائخ کے پاس جاؤ، اولیاء کے پاس جاؤ۔ اور یہ فقراء و اولیاء و مشائخ یہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ رنگ برنگے کپڑے پہننے سے نہیں، رنگ برنگی ٹوپیاں رکھنے سے نہیں، بے نماز، سود خور، رشوت خور، بھنگی چرسی شرابی کبابی، شرع شریعت سے دور، ان لوگوں کے پاس فیض نہیں ہے، گمراہی ہے۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، ملے گا کیا؟ سب سے پہلا تحفہ، سب سے پہلا انعام، سب سے پہلی بات وہ کیا ہے؟ عقیدے کی درستگی ملے گی۔ بے ادبی اندر سے نکل جائے گی، ادب آ جائے گا، احترام آ جائے گا، کیونکہ بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہوں ٹوئی، جو کچھ مل رہا ہے ادب چو مل رہا ہے، اس میں شک نہ کوئی۔ میں نے کہا میں ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، صرف ایک آیت کو یاد کر لو، 2 آیتیں یاد کر لو،
قرآن مجید فرقان حمید کا سپر پاور وظیفہ، پیر صاحب سپر پاور وظیفہ جو آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کی بہار لے آئے، اس کے کمالات، کرشمات، معجزات، تجربات اور مشاہدات اگر بیان کرنے شروع کر دوں، اتنا عظیم الشان وظیفہ ہے جس کو اپنے تو اپنے بگانے بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید کا سپر پاور وظیفہ، زیادہ نہیں، صبح کی نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں، only 7 times، 7 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ اونچی بولے، نہیں مجھے آواز، سب کی آواز چاہیے مجھے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اس مبارک وظیفے کو پڑھنا ہے، اور ٹائم لگنا ہے آپ کا 4 منٹ صرف۔ کتنا ٹائم لگنا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں 4 منٹ نہیں دے سکتے؟ اپنی زندگی کی خوشحالی کے لیے اور ربیع الاول شریف کا خاص الخاص عمل، حق اور سچ کا قرآنی معجزہ، حق اور سچ کا قرآنی معجزہ کیا ہے؟ حق اور سچ کا قرآنی معجزہ، قرآنی معجزہ، حق اور سچ کا قرآنی معجزہ۔ ایسے کمالات کا حامل ہے یہ وظیفہ، تیر بہدف ہے۔ سارے لمبے وظائف چھوڑ دیں، بس ان 2 آیات کو یاد کر لیں، سارے وظیفے چھوڑ دیں۔ کوئی وظیفے کام نہیں کر رہے، سب چھوڑ دو، ساری دوائیاں چھوڑ دو، بس یہ لے لو۔ اس کو آپ 40 دن پڑھیں، 40 دن میرے کہنے پر 40 دن پڑھ لیں، چلا کر لیں، 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ عصر کے بعد۔ عصر کے یاد رکھنا، یہ قبولیت کا وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نماز فجر کی سنتیں پڑھ کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ان 2 آیات کو، اور نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد بھی آپ ان 2 آیات کو پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد ان 2 آیات کو پڑھ لیں 7 مرتبہ۔ دفعہ نہیں کہنا، دفعہ نہیں کہنا 7 دفعہ پڑھ لو، یہ نہیں کہنا، 7 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ لو۔ مرتبہ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اس کو ورد زبان کر لیں، خوشیاں قدم چومیں گی، کامیابیاں قدم چومیں گی، خوشحالیاں قدم چومیں گی، بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق کی اللہ بہاریں عطا فرما دے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ سب سے بڑی بات آقا علیہ السلام کی محبت، آقا علیہ السلام کا عشق نصیب ہوگا، اور ہو بھی کیوں نہ، ہو بھی کیوں نہ، اللہ اکبر، اللہ، ہو بھی کیوں نہ، یہ عمل اتنا طاقتور ہے۔ آئیے میں اس عمل کی طرف آپ کو لے کے چلوں جو قرآن کریم کا قرآنی معجزہ ہے، حق اور سچ کا قرآنی معجزہ ہے۔ میں خود ساختہ بات نہیں کر رہا، علماء، مشایخ، مفسرین کی اس وظیفہ مبارک کے حوالے سے ان کی محبتوں کی قلم نے بڑے بڑے خوبصورت نقوش چھوڑے ہیں اس پر، ان کے فضائل و کمالات پر۔ اللہ اکبر، ذرا سب کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے 3 مرتبہ کہیے سبحان اللہ، 3 مرتبہ۔ یہ میں نے اس لیے کہلوایا ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول، ربیع کا معنی ہے بہار،
रबी का माना क्या है? बहार। और रबीउल अव्वल पहली बहार, रबीउल अव्वल पहली बहार। और बहार भी ऐसी कि पूरी कायनात की धरती जली पड़ी थी, बारान रहमत को तरस रही थी, रूहें सदियों से प्यासी थी। बेटी जिसको कोई थप्पड़ मारे तो बर्दाश्त नहीं होता, कोई थप्पड़ मार दे बर्दाश्त नहीं होता। आपके बेटे को कोई मार दे थप्पड़, तमांचा, मुक्का, शायद बर्दाश्त कर ले, शायद। लोग तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते, तो बेटियों को तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते कि कोई तमांचा रसीद करे। ऐसी खजा थी, ऐसी उजड़ी पड़ी थी दुनिया, रूहें प्यासी थी, धरती तरस रही थी बारान रहमत को। जिस तरह धरती बगैर बारिश के जल जाती है, जमीन, खेतियां उजड़ जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, जमीन बंजर हो जाती है, इस तरह दिलों की धरतियां बंजर हुई पड़ी थी, दिलों की जमीन जली पड़ी थी, सदियों से प्यासी थी कि कोई आए, कोई आए, कोई आए, ऐसा मसीहा कोई आए जो आए तो इस उजड़ी बंजर और वीरान धरती को सरसब्जो शदाब कर दे। ऐसे हालात थे, ऐसी खजा थी, ऐसा उजड़ा हुआ तबाहशुदा माहौल कि बेटियों को थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, बेटियों को खुद जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देते थे, अपनी बेटियों को टुकड़े टुकड़े कर डालते, अपनी बेटियों को जिंदा जमीनों में गाड़ देते। हमने मक्का मुकरमा में वो जगह भी देखी, वो मक्का मुकरमा की पाक सरजमीन जिस पर आज से 1450 साल पहले बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। जमाने जाहिलियत में वो तरसी हुई जमीन जहां पर कभी पानी पीने पिलाने को झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, एक जरा जरा सी बात पर खानदानों की दुश्मनियां हो जाया करती थी। उस धरती के ऊपर मेरे और आपके नहीं, कुल कायनात के नहीं, सिर्फ इंसानों के नहीं, कुल कायनात के इंसानों ही के लिए नहीं, बल्कि जिन्नात के लिए, नबातात के लिए, जमादात के लिए, हशरात के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, कुल आलमीन के लिए अल्लाह ने उस पाक हस्ती को माबूस फरमाया जिनके आने की खबरें नवीदे मसीहा, दुआए खलील, अताए रब्बे जलील, मकसूद कायनात, वजह कायनात, मुहसने मखलूकात, आकाए कुल, मुख्तारे कुल, रहमत आलम, सैयद आलम, जिनके आने की बरकत से इस धरती को सरसब्जा मिला, शादाबी मिली, उजड़ी हुई दुनिया आबाद हुई। मशरक के परिंदे मगरब में, मगरब के परिंदे मशरक में एक दूसरे को मुबारकबादियां देने के लिए आ रहे हैं। समुंदर की गहराइयों से मछलियां एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश कर रही हैं, जानवर एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा खुश है। आमदे मुस्तफा हुई, अल्लाह अकबर, आमदे मुस्तफा हुई, रोशन जमाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया।
وہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تشریف آوری ہوتی ہے، ان کی آمد ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور پھر آمد سبحان اللہ، آپ کی آمد پر سوائے ابلیس کے ہر چیز خوش ہے۔ ابلیس شیطان جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے بال کھول کے چیخو پکار کر رہا ہے۔ اس کے چیلے پوچھتے ہیں تجھے کیا موت پڑ گئی ہے، تو کیوں رو رہا ہے، کیوں آہو بکا کر رہا ہے، کیوں چیخو پکار کر رہا ہے، روز ازل سے آج تک تو اتنا رویا نہیں، آج کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں روں کیوں نہ، آج وہ نبی دو جہاں تشریف لے آئے ہیں جو لوگوں کو جہنم سے نکال نکال کر جنت میں لے جائیں گے، جو بھٹکے ہوئوں کو، گمراہی کے رستوں پہ چلنے والوں کو صراط مستقیم پہ لے جائیں گے۔ وہ نبی دو جہاں تشریف لے آئے ہیں جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ حق پہ لے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ محبوب نبی اللہ کے وہ تشریف لے آئے ہیں، اب میرے داؤ پیچ ختم ہو جائیں گے، اب میرا کام مندہ پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ نبی دو جہاں تشریف لے آئے۔ تو یہ ربیع الاول شریف ہے، آئے نا مل کے ربیع الاول شریف پر جانے جانا کی بارگاہ میں، جانے جانا کی بارگاہ میں، خوشبوئے دو عالم کی بارگاہ میں، سرور دو عالم کی بارگاہ میں، سید عالم کی بارگاہ میں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے ہدیے پیش کر لیں، یہ سعادتیں حاصل کر لیں، اور یہ وظیفہ مبارک اس مبارک مہینے میں کر لیں، یہ 10 ربیع الاول شریف کو شروع کر لیں اور 40 دن اس کو جاری رکھیں، آپ اس چلے کے عامل بن جائیں گے، روٹھی ہوئی خوشیاں مان جائیں گی، جو آپ کے گھر کا رستہ خوشیاں بھول چکی ہیں وہ پلٹ آئیں گی، روشنیوں کا، خوشیوں کا دور دورہ ہوگا، گھر کے اندر جو اندھیرے مایوسیوں اور پریشانیوں کے ہیں، ناکامیوں کے اندھیرے ہیں، وہ سراج منیر کی آمد کے مہینے کی برکت سے اللہ اکبر جو نور من نور اللہ ہیں، اللہ اکبر، ان کی آمد والے مہینے کے 10 ربیع الاول شریف کو آپ اس کو شروع کر لیں، انشاءاللہ تعالی فیض پہلے دن سے شروع ہو جائے گا۔ اس کا فیض پہلے، یہ ایک وظیفہ یاد کر لیں، ایک وظیفہ، یہ جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے، دونوں اس کے اندر، ایک تار ہو نا تو کام بنتا نہیں ہے، ہاں جی، ایک تار پوزیٹو ہوتی ہے اور دوسری نیگیٹو ہوتی ہے، ایک مثبت اور ایک منفی، یعنی ادھر ایک جلال ہے ایک جمال ہے، یہ جلالی ہے اور جمالی بھی ہے، یہ 2 آیات جلالی اور جمالی کی، یہ وظیفہ کر لیں 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ عصر کے بعد، منٹ لگنے ہیں آپ کے ٹوٹل 3 سے 4، 3 سے 4 منٹ اپنی زندگی کے لیے دے دیں، گھر کے جو اندھیرے ہیں ان کو روشنیوں میں تبدیل کرنے کے لیے 3 منٹ نکال لیں، روٹھی ہوئی خوشیوں کو واپس لانے کے لیے، ناکامیوں مایوسیوں کو کامیابیوں کامرانیوں میں تبدیل کرنے کے لیے، خزاں کو بہار میں لانے کے لیے، اور اداسیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کے لیے، اور تنگ دستی مفلسی غربت کو، ٹکے ٹکے کو جو ترسنے والا ہے، کاروبار کے جو کرائسس کا رونا رونے والا ہے، وہ اس عمل کو کر لے۔ تو میں نے اس نوجوان کو جو وظیفہ بتایا
وہ آپ سب کو بتا رہا ہوں، اس کی سبب سے ساروں کے لیے یہ عمل ہو گیا۔ اللہ، آئیے اس عمل کی ترتیب پیش کر دوں۔ قرآن مجید کھولیے، زبانی نہیں پڑھ سکتے اوپر دیکھ کے پڑھ لیں۔ ہاں، اگر گھر میں کوئی بیمار ہے یا جس کے اندر دین اسلام کی محبت نہیں، وہ بھی اس عمل کو کرے، انشاءاللہ دین کی محبت سے سرشار ہو جائے گا۔ جو بچے نافرمان ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، یہ پانی کا گلاس دو بھائی، ان کو پانی کے گلاس کے اوپر پڑھ کر، پانی کا جگ بھر لیں، بوتل بھر لیں، اس کے اوپر آپ پڑھ کے 7 مرتبہ اس طرح پھونک مار لیں، 3 مرتبہ پھونک لگائیں۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ پڑھ کے 3 مرتبہ اول آخر درود شریف صلی اللہ علیہ محمد، ٹھیک ہے جی، اور 7 مرتبہ یہ 2 آیات۔ ٹائم 2 آیتوں کو 7 بار دہرانے میں 3 منٹ لگنے، 4 منٹ میں نے زیادہ بتا دیے، 3 منٹ لگنے۔ یوں پھونک لگائیں، اس طرح پانی پی لیں۔ ہاں جی، نافرمان اولاد کو بھی پانی پلائیں، گستاخ بے ادب اولاد کو بھی پانی پلائیں، بیوی نافرمانی کرتی تو خامد ان کو پانی پلائے، اور خامد غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے اور باہر اندر دلچسپیاں لیتا ہے، ٹائم نہیں دیتا گھر کے اندر، اس کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے بیوی بھی یہ عمل کر سکتی ہے، اس کو پانی پھونک کر پلائے۔ یہ پانی پر آیات پڑھ کے پھونکے اور پلائے۔ اسی طرح جو بہن بھائی روٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ پانی ایک دوسرے کو پلا سکتے ہیں، محبت کے لیے بھی اس کو استعمال میں لا سکتے۔ بیماری ہے جس کا پتہ نہیں چلتا، اس بیمار کو یہ پانی پلائے، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آئیے وظیفہ مبارک کی ترکیب اور ترتیب سنیے۔ فجر کی نماز یعنی فرض پڑھنے سے پہلے سنتیں پڑھنے کے بعد اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، مغرب تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ آیات مبارک کون سی ہیں؟ قرآن مجید کھولیے، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 آیات ہیں، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، بعد میں آپ اس کو اسی طرح دوہرا سکتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ دونوں آیات پڑھی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ 3 مرتبہ پڑھی، ان کو 7 مرتبہ پڑھنا، صبح اور 7 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد۔ اب یہ ذکر بڑا خوبصورت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गिरां है, तुम्हारी भलाई के नहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर कमाल मेहरबान। फिर अगर वो मुंह फेरे तो तुम फरमा दो मुझे अल्लाह काफी है, उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं। मैंने इस पर भरोसा किया और वो बड़े अर्शे अजीम का मालिक है। ये इसका तर्जुमा है। अब अल्लाह फरमा रहा है आए तुम्हारे पास, आए वो तुम्हारे पास। अल्लाहु अकबर। याद रखना नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम आए तुम्हारे पास अनफुसकुम, यानी ऐ इंसानों तुम में से नफीस तरीन जमात में से आए हैं वो तुम्हारे पास। भेजने वाला कौन है? अल्लाह। भेजा किधर गया है? ऐ लोगो तुम में वो तशरीफ लाए हैं। कहां से आए हैं? बड़ी नफीस तरीन जमात है जिसमें से आए, बड़ी नफीस तरीन जमात में से आए। उनका मुल्क सारे मुल्कों से अफजल, उनका खानदान सारे खानदानों से आला, उनके वालिदैन करीमैन तमाम दुनिया के वालिदैन में से अफजल। माँ बाप तो सारों की बड़े होते हैं, लेकिन कायनात के सारे इंसानों के माँ बाप से उनके माँ बाप, उनके वालिदैन सबसे अफजल। उनके सहाबा तमाम अंबिया के सहाबा में से अफजल। उनकी आले पाक तमाम अंबिया कराम, तमाम रसूलों की औलादों से बेहतरीन। तमाम अंबिया की आल औलाद से इनकी आल औलाद अफजल और नफीस तरीन। पांचवी सिफ्त इरशाद हुई, रब ताला फरमाता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। ये फरमाने आली रसूल की दूसरी सिफ्त है, फरमाया ये बड़े ही प्यारे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। यानी इस प्यारे महबूब पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना बड़ा ही गिरां गुजरता है। ये महबूब ऐसे हैं वो चाहते ही नहीं कि मेरी उम्मत, मेरे गुलाम, मेरा कलमा पढ़ने वाले मुशक्कत में पड़े। अल्लाह अकबर। ये तुमको मुशक्कत यानी दोज़ख में पहुंचते हुए देखना गवारा नहीं फरमाते। अल्लाह अकबर। तुम गुनाह करते हो, तुम खताएं करते हो, तुम गलतियां करते हो, स्याकारियां बदकारियां करते हो। कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों, तुम गुनाह करते हो, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब तुम्हारे गुनाहों की वजह से बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। जिस्म के किसी अज़ू को चोट लगे ना तो रूह बेचैन हो जाती है। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान कादरी कंधारी अफगानी सुमा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आशिकों के इमाम, आ फरमाते हैं जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। वो रूहे कायनात हैं, असले कायनात हैं, रूहे कायनात। यही वजह है ना कि आप जब मेराज की रात रब ताला से मुलाकात के लिए तशरीफ लेके गए तो ऐसे था पूरी कायनात से रूह जैसे निकल जाती है। सारा निजाम रुक गया, सारा निजाम रुक गया। अभी ये गुफ्तगू हो रही है, बयान हो रहा है, तो आप एक लम्हे के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच कीजिए, सारा कुछ रुक जाएगा।
ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بتا تو میں عمل رہا تھا وظیفہ، لیکن یہ میرا ذوق بھی ہے، میرا عشق بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے ہمیں محبوب عطا فرمائے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کا تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو ہم دوزخ میں جائیں گے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہے، یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حریص، اللہ نے فرمایا میرے محبوب رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، حریص بھی ہیں۔ رحمت کل کائنات کے لیے ہے، اور رؤوف ہونا اپنے خاص غلاموں کے لیے ہے۔ اور حریص، ہم حریص ہیں لینے والے، ہمیں حرص ہوتی ہے لینے کی، اور آقا علیہ السلام کی جو صفت حریص ہے وہ ہے عطا فرمانے والے، دینے والے، اپنی امت کو رحمت الہیہ کے انعامات اور کرم نوازیاں اور مہربانیاں عطائیں عطا فرمانے والے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا حریص، تو یہ آپ کی صفت ہے، اور اس کے معنی ہے دینے سے دل نہ بھرنا، دینے سے دل نہ بھرنا۔ وہ اپنی امت کو اتنا عطا فرماتے، اتنا عطا فرماتے ہیں، پھر بھی دل نہیں بھرتا۔ اللہ اکبر۔ ہم لینے میں حریص اور وہ دینے میں حریص ہیں۔ اللہ اکبر۔ گٹھڑیاں بند گئیں پر ہاتھ تیرے بند نہیں، گٹھڑیاں بند گئیں پر ہاتھ تیرے بند نہیں، بھر گئے دل نہ بھری دینے سے نیت تیری، بھر گئے دل نہ بھری دینے سے نیت تیری، گٹھڑیاں بند گئیں پر ہاتھ تیرے بند نہیں۔ ہمیں عطا فرما کر ہماری جھولیاں بھر گئیں، گٹھڑیاں بند گئیں، بہت کچھ مل گیا، پر سرکار کی طرف سے عطا کی جو نوازشات کی جو کرم نوازی تھی وہ رکی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ کو، ایک بار اتنا پیسہ عطا فرمایا، اتنا پیسہ عطا فرمایا کہ ان سے اٹھایا نہ جا سکا۔ اس وقت سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب بھی میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہانہ عطائیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ وہ اتنا نواز رہے ہیں، اتنا نواز رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کتنا کچھ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے؟ اگر ان کو کہا جائے کہ اپنا پیسہ اٹھاؤ سر پہ، وہ اٹھا لیں گے؟ ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں جی، کیوں جی؟ اتنا مال لوگوں کے پاس ہے نا،
ایسے ایسے بھی دنیا پڑی ہے جن کو پتہ ہی نہیں، ان کے اربوں خربوں ڈالر، روپیہ، پیسہ، درم و دینار، ریال، کتنی دولت ان کے پاس ہے، اور یہ کائنات میں جو بٹ رہا ہے یہ صدقہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کی آل کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف ہیں، ہم پر رحیم ہیں، اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود یہ لوگ اگر آپ کے نقش قدم پر اور آپ کے حکم پر، آپ کی اطاعت گزاری پر نہ چلیں، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ یہ فرما دیجئے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے لوگو اتنے انعامات تم پر اور اتنی نوازشات اور اتنی کرم نوازیاں، پھر بھی تم اگر نہیں مانتے تو پھر فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، پھر تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ میرے ساتھ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ معبود برحق، جس کا وہ حامی ہو، جس کا وہ مددگار ہو، پھر اسے کسی کی کیا حاجت؟ اس فرمانے علی مقام کا مقصد، اس فرمانے علی شان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نیازی ظاہر فرمانا ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، میں نے اولی سے صرف رب تعالیٰ پر توکل اختیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنی کرم نوازیوں سے نوازا ہے، وہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، وہ محبوب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، وہ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ اس محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بندہ صبح کو یہ آیت مبارکہ پڑھ لیتا ہے 7 مرتبہ، وہ بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہو جاتا ہے۔ سرکار کی خاص کرم نوازی اور توجہ اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر قیام فرما ہوئے، ارشاد فرمایا میں بتاؤں میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اللہ نے مخلوق کے 2 حصے کیے، 2 حصے اللہ نے کیے ہیں، میں بہترین حصے میں بھیجا گیا، پھر اس کے 2 گروہ بنائے گئے، 2 جماعتیں بنائی گئیں، میں بہترین جماعت میں آیا، پھر اس جماعت کے بہت سے قبیلے کیے گئے، میں بہترین قبیلے میں ہوا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کی طرف سے ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ابن قصا ابن کلاب ہیں، اور والدہ کی طرف سے ابن آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان کی علتیں غائیہ اور اصل مقصود ہیں، آپ کی ذات افضل ہے، اور آپ کی زبان، آپ کا اخلاق تمام زبانوں سے افضل، تمام لوگوں کے اخلاق سے افضل، بلکہ رب تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پہ فائز فرمایا اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور جو پانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا وہ تمام پانیوں سے بھی افضل، بلکہ زمزم سے بھی افضل، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک والا مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ اللہ اکبر۔
کیونکہ اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری. رمضان شریف بہت افضل مہینہ ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. اور ربیع الاول شریف افضل کیوں نہ ہو جس میں صاحب قرآن تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام کو ہمارے دکھ درد اور ہر نیک و بد کی خبر ہے. اللہ اکبر. پھر کہنا پڑے گا نا، بندہ مٹے جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. آقا علیہ السلام ایسے سخی اور داتا ہیں کہ دینے سے آپ کا دل ہی نہیں بھرتا، آپ کی طبیعت ہی نہیں بھرتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لوگو میں نے تمہارے اندر وہ محبوب بھیجا ہے جو رؤوف بھی ہیں رحیم بھی. حالانکہ رؤوف اللہ کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ کا نام ہے، اور یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے پیار فرماتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ 2 آیات آپ کی شان کی اس قدر ہیں کہ ان 2 کو 7 مرتبہ جو پڑھنے والا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرب اور محبوب بندہ بن جاتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو جو بندہ آقا علیہ السلام کے دربار میں مقبول ہو گیا، پھر اس کے کام بگڑے رہیں گے یا سنور جائیں گے؟ وہاں پھر بہاریں آئیں گی یا خزائیں آئیں گی؟ بولیے ذرا. بہاریں آئیں گی نا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی بڑی سے بڑی نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے یہ محبوب ہمیں عطا فرمائے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے، اور ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں اور اس وظیفہ مبارک کو ہم تھام لیں اس وظیفہ مبارک کو، اور اس وظیفہ مبارک کو کبھی چھوڑیں نہ. کبھی بڑے بڑے وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہو، یہ 2 آیات یاد کر لو، ان کو پڑھا کرو. گھر سے بے رونقی ختم ہو جائے گی، اولاد کی نافرمانی ختم ہو جائے گی، لوگوں میں مقبولیت بڑھ جائے گی. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مقبول ہو گیا، پھر آپ بتائیے وہ لوگوں میں معزز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس کو عزت بارگاہ نبوت میں مل گئی تو پھر اس کو عزت دنیا میں کیوں نہیں ملے گی؟ ساری عزتیں کائنات کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہو جائیں، پھر عزتیں ان کے بھی قدم چومتی ہیں. ہاں، دنیا ان کے ہاتھ چومتی ہے. اللہ اکبر. میں آخری بات کر کے یہ بات ختم کرنے لگا ہوں. 4 مختلف زبانوں والے بندے اکٹھے ہوئے تو ان کو کہیں سے 1 روپیہ مل گیا. 4 مختلف زبانوں والے، ایک پنجابی سمجھ لو، ایک پشتو سمجھ لو، ایک فارسی سمجھ لو، ایک انگلش سمجھ لو. 4 زبانیں میں مثال دے رہا ہوں. اب 4 کو جو روپیہ ملا، ایک نے کہا میں نے انگور لینا ہے اس روپے کا، دوسرے نے کہا نہیں میں نے اس کا آم لینا ہے. اب وہ مختلف زبانوں میں کچھ مانگنے لگے، جبکہ نیت ان ساروں کی یہ تھی کہ انگور ہی کھا لیں گے، لیکن زبانیں مختلف تھیں. پشتو میں کچھ اور کہتے ہیں، پنجابی میں انگور کہتے ہیں، اور انگلش میں گریپس کہتے ہیں. اب علیحدہ علیحدہ زبانیں ہوں گی، ہندی میں کچھ اور کہتے ہوں گے، عربی میں کچھ اور کہتے ہوں گے. اب یہ 4 زبانوں والے آپس میں جھگڑا کرنے لگے. وہ کہہ رہے میں نے وہ لینا ہے، وہ کہ میں نے وہ لینا ہے، وہ کہ میں نے وہ لینا ہے، وہ کہ میں نے وہ لینا ہے. 5واں آ گیا جو ان ساروں کی زبانیں جانتا تھا. اس نے کہا مجھے دو، میں تمہارے ساروں کا جھگڑا ہی مکا دیتا ہوں. اب وہ گیا اور وہ انگور لا کے اس نے ان کے سامنے رکھ دی. جب انگور رکھے تو 4 کے 4 سب اس کے اوپر راضی ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کی وہی مدعا وہی تھا، مقصود وہی تھا.
میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں جھگڑا مٹانے آئے ہیں۔ جھگڑا، اور لوگوں جھگڑا مٹانے والے بنو، جھگڑا مٹانے والے آقا کا کلمہ پڑا ہے، جھگڑا مٹانے والے بنو، جھگڑے ڈالنے والے نہ بنو۔ گھر گھر کے اندر فسادی پیدا کرنے والے نہ بنو، فساد پیدا کرنے والے نہ بنو، امت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے نہ بنو، امت کے اندر لڑائیاں ڈالنے والے نہ بنو، امت کے اندر رکھنا بازیاں کرنے والے نہ بنو، امت کے اندر گروہ پیدا کرنے والے نہ بنو، بلکہ محبتیں بانٹو، آسانیاں بانٹو، آقا علیہ السلام کی پوری امت کو متحد کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک اماں تھی نا، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی، بڑا بڑا روپیہ پیسہ سونا چاندی زیورات لوگ لے کے آ رہے تھے۔ ایک اماں کو دیکھا کچے دھاگے کے سوت کے گولے پکڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا اماں جی تو آپ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں سے ہوں۔ کہنے والے نے کہا اماں یہاں یوسف علیہ السلام کو خریدنے والی آپ؟ یہاں تو بڑی بڑی بادشاہیوں والے لوگ، وزیر مشیر آئے ہوئے ہیں، بادشاہ آئے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی دولتیں لے کر آئے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے بڑا بڑا کچھ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا، کہنے والے نے کہا پھر تجھے کہاں سے ملیں گے وہ؟ کہنے لگی مجھے پتا ہے وہ مجھے مل نہیں سکتے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا میرے یوسف علیہ السلام کی محبت میں جو خریدار آئے تھے وہ کون کون ہیں، تو میں ان خریداروں میں میرا بھی نام تو شامل ہو جائے گا نا۔ لے تو میں نہیں سکتی، جیت نہیں سکتی، محبت والوں میں میرا نام تو شامل ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں نا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی اور پوری سلطنت کے لوگوں کو اس نے کہا سب لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کو جلا ڈالا جائے۔ یہ اللہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے پورے ملک کے بدبختوں نے آگ جلائی اور اکٹھی کی، لکڑیوں کو اکٹھا کیا، تو بہت بڑا الاؤ روشن کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے سے دور سے اس میں آگ میں پھینکنے کے لیے، کیونکہ اس کی دور دور تک بڑی حرارت تھی، تو وہاں پر اس کے قرب میں جانے کے لیے، جانے سے، اس کے مضافات میں جانے سے دور دور تک بھی جانور درندے بھی نہیں جاتے تھے، انسان تو انسان، جانور اور درندے بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنی تیز آگ تھی اور اس کی تپش تھی چاروں اطراف میں۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا بلبل چونچ میں پانی لیے ادھر کو پرواز کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا اے بلبل کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا اللہ کے پیارے خلیل کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس نے کہا اتنی بڑی آگ جلائی گئی ہے، تو ننھا سا پرندہ چھوٹا سا، اور اتنا سا تیرا وجود، تو نے اپنے وجود کو بھی دیکھا ہے، اور ایک چونچ چھوٹی سی، اس میں پانی کا قطرہ کیا بن پائے گا اس کا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، اپنی ذات کی بھی خبر ہے، اپنی اوقات کا بھی پتا ہے، اپنے وجود کا بھی پتا ہے، اپنی جسامت کا پتا ہے، اپنی حیثیت کا پتا ہے۔ تو کہا کہ اتنی حیثیت، اوقات اور ذات کا پتا ہونے کے باوجود تیرے پاس کیا طاقت ہے کہ ایک قطرہ پانی کا، اس کے باوجود تم ادھر کو جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے پتا ہے، میرے پانی کے ایک قطرے سے یہ آگ کا الاؤ، نفرتوں کا الاؤ بجھ نہیں سکے گا، لیکن پھر بھی میں جا رہا ہوں، اس لیے قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا میرے خلیل کے لیے بھی کوئی اٹھا تھا، میرے خلیل کی محبت میں کوئی آگے بڑھا تھا، آئے سامنے، تو پھر میں سامنے ہو جاؤں گا مولا جتنی میری طاقت تھی میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، میں نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا۔ یہ نفرتوں کا الاؤ جو اس وقت دنیا میں الاؤ بھڑکایا جا رہا ہے، اس امت واحدہ کو
तफरकों में डाला जा रहा है और गिरोहबंदियों में इसको किया जा रहा है। इन गिरोहबंदियों को और इस फिरका वरीयत के अलाव को, इस आग के भड़काओ को इश्क रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया से हम उस आग को अगर बुझा नहीं सकते तो कम अज कम आप इस पैगाम को आगे फॉरवर्ड करके उन मोहब्बतों में अपना नाम तो शामिल कर सकते हैं ना, कि हमने कोशिश की, कोशिश करने वालों में हमारा शुमार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह औलिया रिजविया सैफिया दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया के ज़ेर एहतिमाम ज़मीन का विज़िट किया गया, वसी और अरीज़ अराज़ी का, और वहाँ पर एक मरकज़ बनाने के लिए हमने जिद्दोजहद शुरू की है, एक कोशिश शुरू की है, जहाँ पर इन नफ़रतों के अलावा फ़िरका वारियत के नफ़रतों की जो आग भड़की हुई है और मुसलमानों को तोड़ने की जो कोशिशें की जा रही हैं, इश्क़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलों से निकालने के लिए जो नापाक जसारतें और प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हमने ये कदम उठाया है बाबुल कुरान के नाम से। बाबुल कुरान, जहां से कुरान मजीद का, कुरान करीम का, कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद का फैज़ान पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हमने एक सही, एक कोशिश, एक जिद्दोजहद, एक कदम आगे बढ़ाया है। और हमने पिछले एक बयान में अनाउंस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक साथी ने हमने बताया था कि उसने माशाल्लाह खिदमत की और 50 लाख रुपए उसने अव्वल कदम पर खिदमत के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, और उसके बाद फिर चलते चलते ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ तक पहुंच गया है। 12 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, इसकी हमें उस बाबुल कुरान को मार्ज़ वजूद में लाने के लिए, उसे अमली जामा पहनाने के लिए, उस मरकज़ को कायम करने के लिए, बनाने के लिए, जहां से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के तूलो अर्ज़ में कुरान मजीद का फैज़ान, और जो लोग कुरान से हटे हुए हैं उनको कुरान मजीद के साथ जोड़ना, इश्क़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलावत उन तक पहुँचाना, और पैगाम इश्क़ मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियत व तस्लीम जो है वो हर दिल तक पहुँचाने का अज़्म मुसम्मम हमने किया है। इस मकसद के लिए और इस अजीम सदका जारिया वाले अमल के लिए आप हमारे साथ हम कदम हो जाएं, आप हमारे साथ हम सफ़र हो जाएं, आप हमारे साथ शाना बशाना हो जाएं और अपना दस्ते तावन आगे बढ़ाएं। इससे पहले कि नफ़रतों का जहान और बढ़ जाए, इससे पहले कि नफ़रतों की आग और भड़क उठे, उस नफ़रतों की आग को कम करने के लिए, उस नफ़रतों की आग की जगह पर मोहब्बतों के गुलशन आबाद करने के लिए और कुरान और सुन्नत का माहौल पैदा करने के लिए आप हमारे साथ तावन करें, और उस अम्मा की तरह और उस बुलबुल की तरह जिसने एक कतरा जो था, हम भी उस बुलबुल की मिसल और मिसाल हैं कि हमने ये कोशिश शुरू की है, और अल्हम्दुलिल्लाह वसी और इस जगह पर एक अज़ीमुश्शान अल्लाह का घर, और वहाँ पर एक अज़ीमुश्शान कुरान और हदीस की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बाबुल कुरान के नाम से ये मरकज़ हम कायम करने जा रहे हैं। उसके लिए फ़िलहाल जगह के पैसे अदा करने हैं, और उस मरकज़ को अमली जामा पहनाने के लिए जल्द ही इंशाअल्लाह उसका नक्शा जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया के ज़रिए से पेश कर दिया जाएगा। तो तमाम मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे अजीज़ व अकारब, जहाँ तक पूरी दुनिया में हमारा पैगाम पहुँच रहा है, कर भला
ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سب ادھر ہی رہ جانا ہے، یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں اور یہ عالی شان بنگلے، یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیجئے، اور یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کیجئے۔ اللہ رسول کے دین کے جو مہمان ہیں، یہ جو نونہال ہیں، یہ جو بچے ہیں، ہاں جی، یہ آگے بڑھیں اللہ رسول کے مہمانوں کی خدمت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، معاشرے میں حسن پیدا کرنے کے لیے، اور معاشرے کے اندر خوبصورتیاں پیدا کرنے کے لیے، محبتیں تقسیم کرنے کے لیے، خیر تقسیم کرنے کے لیے، اور نفرتوں کے الاؤ ختم کرنے کے لیے آپ اپنا قدم بڑھائیں، اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے اپنے مال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے آپ اپنا دست تعاون دراز فرمائیے۔ ہمارے نمبر سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضرت علامہ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب، جو اس عظیم مرکز کے جو محتمم ہیں، ناظم ہیں، ان کے دست و بازو بن جائیے۔ ان کے ساتھ آپ کا تعاون یہاں تعاون ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالی میدان محشر میں آپ کے لیے قبر اور حشر میں معاون ثابت ہوگا، جہاں سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، پھر وہ کام آئے گا جو اللہ کی راہ میں دیا ہوگا۔ تو آپ اپنے ان طلباء کے لیے صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات بھیج سکتے ہیں، اور اس عظیم مرکز کے لیے آپ اپنے قیمتی عطیات اور اپنی قیمتی خدمات اور اپنا قیمتی تعاون ضرور فرمائیے۔ اور جس جگہ پر دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے اور غرباء و یتامہ و مساکین اور مستحقین طلباء اور طالبات کی کفالت اور ان کی دینی تعلیم کا سلسلہ قائم کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائیں، اور ان نمبرز پر آپ رابطہ کریں اور اپنا تعاون پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے نام کی وہ زمین کا ٹکڑا، آپ کے نام کی وہاں پر تعمیر میں حصہ، یہ آپ کے لیے دین دنیا میں معاون ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ صبح شام جو 7 مرتبہ ان 2 آیات کا ورد کریں، وظیفہ کریں، اور اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار میں جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرمائے۔ یہ 10 ربیع الاول شریف کا بڑا مقبول وظیفہ ہے، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور فارورڈ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔